فرمایا کہ کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں اس طرح رہ گویا تو مسافر ہے۔ اس کا حال جس پر طاری ہوگا اس کے یہ علامات ہوں گے کہ غیر ضروری سامان میں اس کو انہماک نہ ہوگا، نیز وہ کسی سے لڑے گا نہیں، بھیڑے گا نہیں، کیونکہ مسافر کو اگر کوئی برا بھلا کہہ دے تو اس کی وجہ سے منظر کھوٹی نہیں کیا کرتی۔ اسٹیشن اور سرائے میں کسی کو اگر کسی سے تکلیف پہنچے تو رپٹ نہیں دکھاتا۔ یہاں غریب سے مراد وہی مسافر ہے جو بے کسو بے مددگار ہو، پردیس میں۔ اس محفوظ میں حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، حدیث بیان فرما دی۔ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی آدمی کسی شہر میں آ کر ایک دو دن کے لیے ٹھہر جاتا ہے، تم بھی یہی سمجھو، تم اجنبی آدمی ہو، دنیا کے شہر میں ٹھہرے ہوئے، دنیا کے شہر، او عابر السبیل، آگے یہ بھی ہے حدیث میں، او عابر السبیل، یا یہ سمجھو کہ ٹھہرا ہوا نہیں ہوں، راستہ چل رہا ہوں، عابر عبور کرنے والا، چلنے والا، سبیل راستے میں، یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ یہ سمجھو کہ سڑک پر چلا جا رہا ہوں۔ دنیا کی چھوٹی سی زندگی ایسی ہے کہ کسی شہر میں اجنبی آدمی ایک دو دن کے لیے ٹھہر جائے، یا اس سے بھی بڑھ کر کہ راستے میں چل رہا ہے، زندگی میں دنیا جو میں زندگی گزار رہا ہے یہ راستے میں چل رہا ہے، تو چلتے چلتے تھوڑی بہت تکلیف بھی ہو جاتی ہے۔ اجنبی آدمی ٹھہرتا ہے کہیں شہر میں تو اس کو بھی کوئی تھوڑی بہت تکلیف ہو جاتی ہے، کوئی مکان نہیں، کوئی جگہ نہیں رہنے کی، سونے کی، بیٹھنے کی، اجنبی آدمی ہے، کبھی یہاں بیٹھ گیا، کبھی یہاں بیٹھ گیا، کبھی یہاں بیٹھ گیا۔ ایسے ہی دنیا میں انسان اجنبی آدمی ہے، ایسے ہی زندگی گزارے، مقصد کہ دل نہ لگائے دنیا سے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ۔ چند دن کے لیے ہم آئے ہیں، ہمیں اپنا مقصد پہچاننا چاہیے، کیوں آئے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرب میں ترقی کر لیں، اس لیے آئے ہیں۔ قرب تو پہلے بھی تھا، جبھی تو پوچھا الستو بربکم، سب نے کہا بلا 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 بلا، کیوں نہیں، آپ ہی کو ہمارے پروردگار ہیں،
تو کیسے کہہ دیا؟ ذات و صفات کا علم تھا جبھی تو کہہ دیا، ذات و صفات کا علم تھا جبھی تو کہہ دیا۔ جی ہاں جی ہاں، جب علم تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی ہم جانتے تھے، صفات کو بھی جانتے تھے، تو ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے محبت ہو گئی، اور محبت میں انسان یہ چاہتا ہے کہ محبوب سے قریب ہو جائے اور قریب ہو جائے اور قریب ہو جائے۔ جیسے نکاح کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، پہلے منگنی ہوتی ہے، پھر ایجاب و قبول کر کے میں نے اپنے لیے قبول کیا یہ کہتا ہے، قبول ہو جاتا ہے، پھر رخصتی ہوتی ہے، گھر لے جاتے ہیں بیوی کو، اور بعض علاقوں میں پہلی دفعہ رخصتی میں ملاقات نہیں ہونے دیتے، دوبارہ گھر جاتی ہے، پھر آتی ہے، اس کو مقلاوہ کہتے ہیں، مقلاوہ مقلاوہ جب آتا ہے تو پھر ملاقات ہو۔ جی ہاں جی ہاں، تو اس طریقے سے تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے، تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک نابینا سے شادی ہو گئی تو اگلے دن بچوں سے کہا کہ بچوں میں نے تو روٹی کی برکیاں مال مال کر کھائیں بیوی سے، مجھے تو کوئی مزہ ہی نہیں آیا۔ کہتے ہیں نکاح میں بڑا مزہ ہوتا ہے میں تو لقمے لگا لگا کر کھاتا رہا، مجھے کوئی مزہ نہیں آیا۔ بچوں نے کہا استاد جی مارا کرتے ہیں، بچوں نے یہ کہا استاد جی مارا کرتے ہیں۔ اگلے دن لاٹھی لے کے خوب مارا بیچاری کو، خوب پیٹ دیا۔ اگلے دن پھر بچے سے کہا میں نے بڑا مارا اس کو، لکڑی بہت مار مار کے، اس کو پھر بھی مجھے تو کوئی مزہ نہیں آیا۔ پھر بچوں نے سمجھایا بچے جانتے تھے کیا کرتے ہیں، انہوں نے سمجھایا۔ ہمارے ایک رشتے دار تھے، ان کی شادی ہوئی تو پہلے دن نہ بیوی کو پتا نہ خاوند کو پتا کرنا کیا ہے اور پریشان رہے۔ اگلے دن پوچھا گھر والوں سے کہ کیا کرنا ہوتا ہے پھر سمجھایا ان کو کہ یوں کرتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، نبینا صاحب کو بھی سمجھایا بچوں نے، استاد ہی یوں کرتے ہیں۔ پھر تو بڑے خوش، واقعی بھی یہ تو واقعی بڑے مزے کی چیز ہے بیوی تو واقعی بڑے مزے کی چیز ہے۔ یہ قرب حاصل ہوتا ہے، تو ہم قرب حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قرب بڑھ جائے اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، وہ راضی ہو جائے، پورے راضی ہو جائے۔ اگر یہ چیز ہمیں مل گئی دنیا کی زندگی میں پھر تو زندگی کامیاب، اگر یہ چیز نہیں ملی تو زندگی ناکام ہے، زندگی ہماری ناکام ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو کامیاب بنائیے، نیکی کر کے نیکی کر کے نیکی کر کے اور نیکی اور نیکی اور نیکی۔ بزرگوں نے نفلی طور پر 3 قسم کی نیکیاں کی ہیں، نفلی نماز پڑھنا، تلاوت کرنا اور ذکر کرنا۔ ذکر سب سے آسان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ،
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وضو نہیں ہے جب بھی ٹھیک، غسل نہیں ہے جب بھی ٹھیک، کھڑے ہیں جب بھی ٹھیک، بیٹھے ہیں جب بھی ٹھیک، چل رہے ہیں جب بھی ٹھیک، لیٹے ہیں جب بھی ٹھیک۔ سب سے آسان ذکر ہوتا ہے، اور ہمت ہو تو تلاوت کرتے رہیں، اور ہمت ہو تو نفلی نماز پڑھتے رہیں۔ ان تین چیزوں سے بزرگوں نے اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھایا ہے۔ اس لیے فرائض تو ہے ہی ضروری، نماز روزہ حج زکات وغیرہ وہ تو ہے ہی ضروری، وہ تو چھوڑ سکتے ہی نہیں، ان میں تو چھوڑنے کا احتمال ہی کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ یہ تین چیزیں اگر ہم زیادہ کرتے رہیں، نفلی نماز، جی ہاں، ایک بزرگ سے کوئی ملنے آتا تو کچھ حال چال پوچھ لیا، دو نفلوں کی نیت، پھر سلام پھیر کر حال چال پوچھ لیا، پھر دو نفلوں کی نیت۔ کوئی بہت ضروری کام ہوتا تو بیٹھتا، ورنہ چلا جاتا۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ زیادہ وقت ضائع نہ ہو، بس دو نفل پڑھ کے کیا بات ہے، کچھ پوچھ رہے ہیں، ہاں چلو ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ تو ان کا مقصد یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ نفلی نماز پڑھیں، زیادہ سے زیادہ نفلی نماز پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ جی ہاں، یہ قرب اگر ہم نے کما لیا، بہت زیادہ کر لیا موت تک، پھر تو ہماری زندگی کامیاب۔ اور اگر ہم نے نہیں کمایا تو ہماری زندگی ناکام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی کامیاب کرنے کی توفیق دے۔